وقال تعالى في موضع آخر وجعلنا من الماء كل شيء حي صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم أقطع أو كما قال عليه الصلاة والتسليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني عملا والحقني بالصالحين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا معلم إبراهيم علمني ويا فهم سليمان فهمني اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني عملا والحقني بالصالحين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قابل احترام بزرگ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ چھُ اَسہِ ییٖژاہ نعمتہٕ عطا کٔرمٕژ اور ییٖتیو نعمتو سۭتۍ نوٲزمٕتۍ کہ اگر أسۍ تِمن ہُنٛد شُمار ویژھو کَرٕنۍ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ تِمن ہُنٛد شُمار تہِ کٔرِتھ. اللہ رب العزت چھِ قرآنِ حکیٖمس انٛدر پانہٕ تہِ فرماوان وَإِن تَعُدُّوا نِعمَتَ اللہِ لَا تُحْصُوهَا کہ تُہۍ اگر اللہ تعالیٰ سٕنٛزن نعمتن ہُنٛد ویژھِو شُمار کَرٕنۍ تُہۍ ہیٚکِو نہٕ تِمن شُمار کٔرِتھ کینٛہہ. اور وٕنکیٚنن یُس دور چھُ وٕنکیٚنن چھِ یتھ دورس ونان موسٹ ماڈٲرٕن ساینٹِفِک وٲلڈ، ٹیکنالجی ہُنٛد دور چھُ، ٹیکنالجی چھِ ایڈوانس سپدیمٕژ. وٕنکیٚن کِس دورس منٛز تہِ چھُ اللہ تبارک و تعالیٰ سُنٛد قرآن یہِ اعلان کران وَإِن تَعُدُّوا نِعمَتَ اللہِ لَا تُحْصُوهَا تمام ٹیکنالجی استعمال کرنہٕ پتہٕ تہِ ہیٚکِو نہٕ تُہۍ رۄبِ ذوالجلال سٕنٛز نعمتہٕ گٔنٛزرٲیِتھ کینٛہہ. ییٖژاہ نعمتہٕ چھُنو اللہ تبارک و تعالیٰ ہن تۄہہِ عطا کَرِمٕژ. تو توے چھُ اَسہِ حُکُم حضوٗر علیہ الصلاۃ وسلامو یہِ دیُتمُت زِ أسۍ گژھو ہر کامہِ برونٛہہ بسم اللہ الرحمٰن الرحیٖم پرٕنۍ، اللہ تعالیٰ سُنٛد ناو ہیوٚن. حضرتو فرمو امیُک مفہوٗم چھُ حدیٖثُک، فرمووُکھ یتھ کامہِ منٛز نہٕ بسم اللہ یی گۄڈٕ پرنہٕ کِہینۍ وہ کام ناقص ہے اور ادھورا ہے. آپ اٹھو، آپ بیٹھو، آپ چلو، آپ کھاؤ، آپ پیو، آپ سو، آپ اٹھو، جو بھی آپ کام کرو اس سے پہلے کیا کرنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اپنے اللہ کے نام سے شروع کرو. یُس یہ کلمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اَسہِ پرناونہٕ چھُ یِوان ہر وقتہٕ، کیٛاہ یہِ چھا کانٛہہ منتر اَسہِ یِوان پرناونہٕ تُہۍ روٗزِو منتر حساب یہِ پران؟ ہرگز نہٕ کینٛہہ، بلکہ دراصل چھُ اَسہِ ہر کامہِ برونٛہہ اللہ تعالیٰ سُنٛد ناو اَمہِ موٗجوٗب ہاوناوان تاکہِ اَسہِ بڑِ تعلق کٔمِس سۭتۍ؟ اللہ رب العزتس سۭتۍ. اور یُس تہِ کٲم بہٕ کرٕ بہٕ سمجھٕ کہِ اتھ پتہٕ چھِ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ سٕنٛز نظام چلان، تٔمۍ سٕنٛز قدرتِ کاملہ کٲم کران، ورنہ بہٕ ہٮ۪کہٕ ہاو نہٕ یہِ چیٖز پننہِ طاقتہٕ سۭتۍ حٲصِل کٔرِتھ. اکھ مثال کرٕ بہٕ تُہنٛدِس خدمتس منٛز عرض. أسۍ چھِ وٕنکیٚنن وٕچھان زِ أسۍ چھِ تریش چٮ۪وان. ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ تریشہِ گِلاس چٮ۪وان چھُ تمہِ ساتہٕ چھُ حظ اَسہِ باسان کینٛہہ کہِ اَسہِ پیٚیہِ کانٛہہ محنت کَرٕنۍ تریشہِ گِلاس خٲطرٕ؟ کوتاہ آسٲنی سان چھُ اَسہِ نِش یہِ تریشہِ گِلاس واتان. فریزرٕ منٛز اَنو کٔڑِتھ، کوٗلرٕ منٛز اَنو کٔڑِتھ، ہر قٕسمٕچ تریش چھُ میسر. تو اَسہِ چھُ باسان تریشہِ گِلاس ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ چٮ۪مہٕ اَسہِ چھُ اَمہِ ساتہٕ تہِ حُکُم بسم اللہ پر.
ام بسم اللہ سچن یہ منتر پرناؤن کی دراصل اس ات آبس پتہ ات تریش پتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سن نظام ربوبیت کام کران عظیم و شان اصل اصل یہ چیز بسم اللہ پرن ست توکن تت فلسفس کو نظر تراوی تاکہ سمجھو یہ کت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس نظام چلاوان سانہ خاطر کت پہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تریش گلاس اسنی واتناوان دنیا چونکہ ہر جاندار جس اللہ تعالیٰ بنو کم سے بنو ات آب ضروری انسان سند مبدا تہ آب اور انسان سن ضرورت بت آب بغیر ہیک انسان زند روزت بلکہ کہیں تہ جاندار ہیک آب بغیر زند روزت کی اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام قائم کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا سے اندر 70% قریب آبی تھومت اور آب تھو اللہ رب العزتن کت شکل مز گوڑ جمع سمندر چہ شکل مز سمندر چھ اللہ رب العزتن بنومت ات اندر چھ بے شمار مخلوقات زندگی گزاران اور تمو من چھ واریاہ جوان روزان واریاہ مرا روزان وچھو تھی وہ اللہ تعالیٰ اس میں عرض کرن چھو اب سن لے آپ کہ اللہ تعالیٰ سنس کت نظام ات پت چلان تم پتہ یہ ایسی سمجھ کہ بسم اللہ یل بہ تریش چواں پر یہ نظام مجھے ذہن میں ہو یہ فلسفہ میرے ذہن میں ہو تو میں یہ پانی کا گلاس پیتے وقت جو بسم اللہ پڑھوں گا اس کی کیفیت الگ ہوگی کہ ربن کور آب جمع گوڑ سمندر اسمز تھون جمع کرت وہاں اس مسئلہ کے ات اندر یم مخلوقات زندگی گزاران ساری مخلوق چھ زندگی گزاران تت من لوک مران تو تمن ہند مرنے کی وجہ ست یہ معاملہ گھت کہ یہ سوری آب گھے خراب چونکہ یل ات مز موت گو واقعہ کہن جانورن ہند دہ مران ساسن مز ات مز تمن ہند ان کے گلنے اور سڑنے کی وجہ سے پانی بھی بدبودار ہو جاتا مگر اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا چلا اللہ رب العزت نے ایسا نظام چلایا کہ اس پانی کو سمندر کے پانی کو میٹھا نہیں رکھا اس پانی کو کھارا رکھا اس میں نمکین کے اجزاء رکھے اس نمکیات کی وجہ سے وہ پانی محفوظ ہے وہ ان جانوروں کے وہ مخلوقات جو وہاں مر رہے ہیں ان کے گلنے اور سڑنے کی وجہ سے اس پانی کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا اور امپت اللہ رب العزت اگر اس فرمائے دپے میں نے بندو مچھموں میں تھومت سمندر تہند خاطر آب چھو تاتی جا کے تم اپنے لیے پانی خود لاؤ ونی اس کت پٹ گسو اور کوتا آب آنو تو کر آنو پانس خاطر ہم نے پینے کے لیے بھی ہے دھونے کے لیے بھی ہے ہر کام کے لیے پانی چاہیے تو بتائیے سمندر میں جا کے ہم کب پانی لاتے سائن خاطر کوتا مشکل ہو سی کہ گسو سمندر اس پیٹ مگر ربن فرمو میں نے بندو آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ آؤ میں تمہارا رب ہوں اس کے پیچھے میری جو ربوبیت ہے میری جو طاقت ہے قدرت ہے وہ کام کرے گی تم کو یہ محنت کرنے کی بھی ضرورت نہیں میں تمہارے لیے کام کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت کا نظام چلو مونسون کے بادل اٹھے یم ساتھ مونسون ایک بادل وچ امپت یم ساتھ تم وطان اس کے اندر اللہ نے ایسی مشینری بنا رکھی ہے کہ اس کے اڑتے وقت یہ پانی جو کھارا تھا یہ پانی جو نمکیات سے بھرا تھا اس کا وہ کھارا پن ختم اس کا وہ نمکین ہونا ختم یہ اس بادل کے اوپر اٹھنے کے ساتھ ساتھ میٹھا ہو جاتا ہے پینے کے قابل ہو جاتا ہے اگر اس سمندر اس پر گسو تو پانس خاطر تریش آنے ایسو ونی واز ام پت کس مشینری اس نش تت آبس کرے پت میوٹ اس کا مشین سعودی عرب کے اندر ایسے پلانٹ لگا دیے گئے ہیں جو سمندر سے ڈائریکٹ پانی لاتے ہیں ان کو اربوں روپیہ خرچ ہوا ہے اس کو اندر مشین کو فٹ کرنے میں تاکہ وہ پانی میٹھے میں کنورٹ ہو جائے اور وہاں جگہ جگہ لکھتے رہتے بتاتے رہتے ہیں وہ لکھا رہتا ہے بھائی یہ پانی بہت مہنگا پڑا ہے لہٰذا اس کی قدر کرے اگر میں اس انسان انسان پہ ضرورت کہ ہم نے اب چلو سمندر سے پانی لا بھی لیتے اس کے بعد بتائیے اس پانی کو میٹھا کرنے کے لیے ہمارے پاس کون سا نظام تھا کہ ہم اس پانی کو سمندر کے پانی کو لا کر پینے کے قابل بناتے تو میرے اللہ کا نظام ربوبیت جو کام کرتا ہے میرے اللہ نے کہا میرے بندے
تو بس تو دیکھ اللہ کا کارخانہ کیسے چلتا ہے. تو اپنے اللہ کے ساتھ لو لگاؤ, تو اپنے اللہ کے ساتھ پیار کر جو یہ سارا نظام تیرے لیے کر رہا ہے کہ مونسون کے بادل اٹھائے, اس کے درمیان میں جو اٹھا, یہ بادل کے اندر جو پانی ہے, اس پانی کے اندر سے نمکیات ختم, کھارا پن ختم, یہ بادل اللہ نے پوری دنیا میں پہنچائے. یہ چیز رود اس پیوان, یہ وہاں سے بادل آئے, یہاں بھی گرا, دوسری جگہوں پر بھی بارش گری, یہ سب جگہ گرا. لیکن اس کے بعد بھی اللہ نے یہ نہیں کہا میرے بندو اب تو میں نے اس کو پانی کو میٹھا بھی کر دیا, ٹھیک بھی کر دیا, اور تمہارے پاس پہنچا بھی دیا, اب تم اس کو ریزرو رکھو, اب تم اس کو اپنے سٹور رکھو کہیں پر. تو بتائیے ہم کتنا پانی سٹور کر سکتے تھے؟ کتنی مشکلات کا سامنا ہوتا اگر ہم نے بارش کا پانی جمع کر کے سٹور کرنا پڑتا, اس لیے کہ پورے سال کام کرنا ہے اس کے ساتھ, یا 2 مہینے میں ایک دفعہ بارش آتی پھر جمع کرنا پڑتا 2 مہینے کے لیے. تو بتائیے کیا ہمارے لیے مشکل نہیں تھا؟ یہاں تو آپ کے سامنے یہاں پانی آ رہا ہے, سب اس کا پانی پینے کے لیے جاتے ہیں الحمدللہ, اور ہر دن نیا کین لے کے آتے ہیں. اللہ نے ایسا نہیں کہا کہ تم ایسا کام کرو میں بارش برساتا ہوں تم جمع کرو. میرے رب نے فرمایا نہیں, جتنا تم استعمال کر سکتے ہو اس وقت وہ کر لو, فائدہ اٹھاؤ. رب باقی کیا کرے؟ کہا میں تمہارا رب ہوں, میں یہ نظام چلاؤں گا. اس کے بعد اللہ نے اس پانی کو, اس بارش کو برسایا پہاڑیوں کے اوپر, وہاں ایسا کولڈ اسٹوریج رکھا, وہاں ایسا ٹمپریچر رکھا کہ جب وہاں پانی برسا وہ پانی کی صورت میں باقی نہیں رہا بلکہ وہ برف کی صورت میں رہ گیا. گلیشیئرز یا تسمانانچ جب دیکھتے ہیں تو خوشنما لگتا ہے, لیکن اس کے اندر ایک تو میری آنکھوں کے لیے خوشی رکھی ہے, راحت رکھی ہے, لیکن ساتھ ساتھ میری زندگی کا سامان پانی بھی اللہ نے وہاں سٹور کر کے رکھا ہے. اتنا اونچا کر کے اللہ نے رکھا کہ کوئی وہاں جا کے اس کو خراب نہیں کر سکتا, کوئی اس کو گندا نہیں کر سکتا. اب اس کے بعد بھی اللہ نے یہ نہیں کہا میرے بندو اب تو میں نے سٹور کر کے رکھا وہاں جا کے خود لائیے, بلکہ میرے اللہ نے کہا میرے بندو تم گھر میں بیٹھو, میں اس کے بعد بھی کام چلاتا ہوں اس کا. اللہ نے کیا نظام چلایا؟ دھوپ آئی, اس کی کرنیں اس کے اوپر جو پڑی وہ پگھلنا شروع ہو گیا, اب وہ پانی نکلا ندی کی صورت میں, نالوں کی صورت میں. اور اتنا ہی نہیں, زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی رگیں رکھی ہیں, ایسے اجزاء رکھے ہیں, ایسا نظام رکھا ہے کہ زمین کے اندر یہ پانی موجود ہے. اسی لیے جہاں پر ہم جاتے ہیں, کہیں ہم کھودتے ہیں زمین کی پانی چاہیے, جب کھودتے ہیں تھوڑا سا تو وہاں سے پانی نکل آتا ہے. یہ کیسا نظام چھو؟ ہم میں سے کسی کی طاقت ہے؟ ہم میں سے کوئی کر سکتا ہے؟ ہمارے پاس کتنے پیسے ہو, ہم کتنے امیر ہو, بتائیے کیا ہم سمندر سے پانی لا سکتے تھے؟ چلو ہاں لایا, کیا اس کو میٹھا کر سکتے تھے؟ کیا ذریعہ تھا میرے پاس میں اس کو میٹھا کرتا؟ کیا اس کو سٹور کر سکتے؟ کتنا کرتے سٹور؟ لیکن اللہ کہتے ہیں یہ سارا نظام میں نے چلایا, اس کے بعد تمہارے پاس پانی پہنچا. اس کے بعد میں نے تھوڑی سی پائپ لائن کیا لگائی, تھوڑی سی محنت کیا کی, میرے گھر میں 24 گھنٹے پانی چل رہا ہے. لیکن اس کے پیچھے جو نظام ربوبیت کام کر رہا ہے, کیا کبھی میں نے وہ سوچا؟ میں بھائی ہوں, میں حضرت التریش گلاس بس اللہ اللہ خیر صلاح سب میں نے کیا. لیکن اللہ نے جو اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں پڑھو کہ جب تم یہ گلاس اٹھاؤ اللہ کا نام فوراً لو پانی پینے سے پہلے. دراصل اس بسم اللہ کے پڑھنے کی وجہ سے ہمیں سمجھایا جا رہا ہے یہ جو سارا فلسفہ اس پانی کے پیچھے ہے, تم اس اللہ کو یاد کرو جس نے تمہارے لیے پانی میسر کیا. وہ سوال کیا ایسا صرف آسان تریش ضرورت تم ساتھ ایسے خشک ایسا آسان آب ضرورت آسان آب ضرورت نہیں. جسم کے ہر اعضاء کو پانی کی ضرورت ہے. جو جانتے ہوں گے ان کو پتا ہوگا کہ پانی کی کتنی ضرورت ہے انسان کو. کبھی پیٹ جو خراب ہوتا ہے انسان کا, پانی انسان کا نکلتا ہے خارج ہوتا ہے, بتائیے یہ کتنا کمزور ہوتا ہے. وہ پانی کی ضرورت جسم کے ہر اعضاء کو ہے. اب بتائیے میرے پاس کون سا میٹر ہے جس کی وجہ سے مجھے پتا چلے کہ میرے بازو میں پانی کی کمی ہے, میرے اس چیز میں پانی کی کمی ہے؟ بتائیے کوئی میٹر ہے ہمارے پاس؟ لیکن زو وند ہو تمس خدایس
یہ مربن سائن خطر آسانی کر کہ جب مجھے جسم کا کوئی بھی اعضا ایسا ہو جاتا ہے جس کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ کا نظام ایسا ہے کہ میرے ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں, میرا گلا خشک ہو جاتا ہے. وہ گلے کو پانی کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ ہونٹ کو پانی کی ضرورت نہیں ہوتی, دراصل وہ جسم کے کسی اعضا میں پانی کی کمی ہوتی ہے. اس کے بعد وہ گلاس اٹھا کے میں پینا شروع کر دیتا ہوں, میرے ہونٹ بھی تر ہوتے ہیں, میرا گلا بھی تر ہوتا ہے اور مجھے پیاس بجھ جاتی ہے. دراصل وہ اعضا جہاں پانی کی ضرورت ہے وہاں پانی پہنچ گیا اور مجھے پانی کی ضرورت نہیں پڑتی اس وقت. ام پتہ سوال یم سات اس تریش چوان. اب ایسا مسئلہ ہے اگر انسان کے جسم میں پانی نہ ہو, کم ہو, وہ بھی خطرہ, لیکن اگر زیادہ ہو سچ خطرہ. چنانچہ اتنا بھی فرماتے ہیں اطباء اگر یہ پانی پھیپھڑے میں پھنس گیا تو انسان بیمار ہو سکتا ہے, اس کو ٹی بی, اس کو دمہ ہو سکتا ہے. ربس میں پھنس گیا, پسلیوں میں پھنس گیا تو اس کو ٹی بی ہو سکتا ہے, یہاں ٹی بی ہو سکتا ہے, یہاں دمہ ہو سکتا ہے. جسم کے کسی اعضا میں زیادہ پانی رک جائے تو وہاں بھی بیماری ہو سکتی ہے. اب اندر جو جب میں نے پانی پیا, اندر کون سی پائپ لائن اللہ نے رکھی ہے کہ میرا یہ پانی ان پائپ لائنوں کے ذریعے سے جس جگہ کو ضرورت ہوتی ہے وہاں کام کرتی ہے, جو زیادہ ہوتا ہے وہ پیشاب کی صورت میں باہر آ جاتا ہے. ہارون رشید رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ تھے, ایک بادشاہ تھے. وہ ایک دفعہ بیٹھے تھے, انہوں نے پانی کا گلاس اٹھایا پانی پینے کے لیے. وہاں ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا بہلول, ان کا مشہور نام ایسے ہیں بہلول مجذوب رحمت اللہ علیہ. وہ دیکھ رہے تھے, انہوں نے کہا بادشاہ سلامت آپ پانی بعد میں پی لیجئے, میرا ایک سوال تھا اس کا جواب دیجئے. کہا جی کہیے. کہا بادشاہ سلامت میرا یہ سوال ہے, اگر تم کہیں کسی جنگل میں ہو یا صحرا میں ہو, بیاباں میں ہو, آپ کو پانی کی قلت وہاں ہو, پانی کی شدت سے آپ کو محسوس ہو رہا ہو, پانی کی شدت, پیاس بڑی شدت سے لگی ہے, بتائیے ایک گلاس پانی حاصل کرنے کے لیے آپ کتنے پیسے خرچ کریں گے؟ تو ہارون رشید سے جواب دیوان بہلول چونکہ یہ میری زندگی کا مسئلہ ہے, اگر وقت پہ پانی نہ ملا تو میں مر جاؤں گا, لہذا جو جتنا پیسہ مانگ کر مجھے پانی میسر کرے گا, میری سلطنت بھی چاہے میں سلطنت دوں گا لیکن وہ پانی کا گلاس حاصل کروں گا. تو بہلول نے کہا اچھا بادشاہ سلامت بسم اللہ کر کے پانی پی لیجئے. اس نے پانی پیا. پانی پینے کے بعد فوراً بہلول اٹھے, کہا بادشاہ سلامت ایک اور سوال آپ سے عرض تھا. کہا جی کہیے. کہا اب آپ نے یہ پانی پیا لیکن یہ اندر مسانوں کے اندر رک گیا, اب یہ باہر نہیں آ رہا ہے, اب اس کو باہر لانے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تو ہارون رشید نے کہا ارے بہلول یہ بھی تو موت کے دام منہ میں اپنے آپ کو دخیلنے کے مترادف ہیں, اگر میں اس کو باہر نہ نکالنے کی کوشش کروں. تو کہا کیا کرو گے؟ کہا اس کو باہر نکالنے کے لیے اگر مجھے سارا پیسہ ساری سلطنت دینی پڑے میں وہ سب دوں گا, لیکن اس کو اندر نہیں رہنے دوں گا کیونکہ اس سے میری موت واقع ہو سکتی ہے. تو بہلول نے کہا بادشاہ سلامت مجھے یہ سوال کرنا سوال کے لیے مقصود نہیں تھا, بلکہ اس سے یہ سمجھانا مقصود ہے دیکھو اللہ کا کیا نظام ہے, تمہیں یہ پانی فری میں مل رہا ہے, مفت میں مل رہا ہے, اور اندر ایسا کارخانہ ہے, اندر ایسا نظام ہے, یہ باہر بھی خود آتا ہے, لہذا اس اپنے اللہ کو بھول کے زندگی نہیں گزارنا. امپت وچھو تو نظام کیا ہے یہ لی وہ اندر پانی کا جو نظام دیکھتا ہے نا اندر سو کچھ چیز وہ گردے کام کرتے ہیں, کڈنیز جو اللہ تعالیٰ نے کڈنی بنائے مطلب الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے انہیں سارے کڈنی سلامت. اب کڈنیوں کا